حضرت ابراہیم کو جب حکم ہوا کہ آگ میں چھلانگ لگاؤ تو حضرت ابراہیم نے چھلانگ لگا دی، اور اس کو تعبیر کی اقبال ہے کہ بے خطر کود پڑا، یعنی بغیر خوف و خطر کے کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی نمرود نے جو آگ لگائی تھی کہ میلوں تک اس کی تپیش جاتی تھی، اوپر چلنے والا پرندہ جل کر گر جاتا تھا، یوں کہ سارے محلے اور دور دور تک کئی میل تک اس کی بھاپ اور گرمی تپیش جا رہی تھی۔ رب کا حکم ہوا ابراہیم چھلانگ لگاؤ، حضرت ابراہیم نے چھلانگ لگائی تو فرمائیے کون سا جذبہ تھا؟ کہتے یہ عشق کا جذبہ تھا۔ عقل کا جذبہ ہوتا تو یا اللہ جل جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو فرمایا عشق ہی بندے کو مومن بناتا ہے، کیونکہ عشق ہی بن چیزوں، یعنی آپ سے کوئی کہے کہ جناب اس چیز کو ذرا مان لے تو آپ کہیں گے جی پہلے جا کر دیکھوں، تو دیکھ کر تحقیق سے جس چیز کو آپ مانیں گے وہ عقل ہے، اور محبوب کے کہنے پر مانیں گے وہ عشق ہے۔ تو ایمان بھی کہتے اس چیز کو ہے کہ بن دیکھے چیزوں کو ماننا، تو جسے مصطفیٰ سے عشق ہوگا وہی مومن ہو سکتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی، عقل ابھی دروازے کی دہلیز پر کھڑی کہ کروں نہیں کروں، کروں نہیں کروں، عشق نے چھلانگ لگا دی، عشق نے چھلانگ، اور قیامت کے دن عقل والے نہیں بخشے جائیں گے، عشق والے بخشے جائیں گے۔ اور اگر آپ کہیں جی قرآن میں تو لکھا عقل والے بڑے کامل ہیں، میں نے کہا وہ عشق ہی کا معنی ہے وہاں پر، عقل سے مراد یہ تھوڑی کہ کپڑا دے کر مال خریدو، وہ تو محبوب کی زبان دے کر چیز خریدتے ہیں، محبوب کی زبان بولیے دے کر خریدتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث سے مبارک ہے، سرکار دو عالم کھڑے ہیں، یہودی کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، اونٹ کے اوپر بات چل رہی ہے، سرکار کے صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت آگے صفوں کو چیرتے ہوئے پہنچے، دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، ایک سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی وقت اس کا سودا کیا، حضور کا دعویٰ یہ کہ فلاں وقت یہ یہودی اونٹ لے جا رہا تھا، مجھے اونٹ کی صاف بات پسند آئی، میں نے اس سے کہا کہ دیکھ پیسے ابھی نہیں ہیں، پیسے بعد میں دیتا ہوں، ادھار کر لے، لیکن یہ اونٹ میرا ہوا۔ اس نے کہا جی آپ کا ہوا، لیکن جب اور لوگوں نے دیکھا تو بولی بڑھ گئی، وہ مکر گیا، اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو بیچا نہیں، آپ نے پیسہ دیا۔ سرکار نے فرمایا پیسہ نہیں دیا، لیکن ہمارا سودا طے ہو گیا تھا کہ جناب یہ میرا ہو گیا اتنے ریٹ کے اوپر۔ اس نے کہا جی گواہ لے کر آؤ، تو حضرت خزیمہ بن ثابت کہنے کہ صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ حضور سے گواہ مانگ رہا ہے، تو کہنے گا ہاں حضور سے گواہ مانگ رہا ہے کہ اگر میں نے بیچا ہے تو گواہ کیا ہے؟ خزیمہ بن ثابت آ گیا ہے، کہنے لگا میں گواہ ہوں۔ اب جو مولوی بننے کے ذوق میں ہوتے ہیں وہ خزیمہ کے مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے، عاشق ہی پہنچتا ہے یہاں پر۔ خزیمہ بن ثابت آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ تم نے میرے آقا کو بیچا ہے، جی سودا ہو گیا، چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا اکیلے میں خزیمہ تو نے بات تو بالکل ٹھیک کی، بات تو نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ سودا میرا ہوا تھا، لیکن تو نے گواہی کیسے دے دی؟ اس لیے کہ گواہی جب میرا سودا ہو رہا تھا اس وقت تو تھا نہیں۔ سر جھکا کر کہا یا رسول اللہ یہ تو اونٹ کی گواہی کی بات ہے، آپ کے کہنے پر میں نے عرش والے رب کو مان لیا ہے، تو اس گواہی کو میں تسلیم نہ کروں؟ اس کو کہتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے۔ عقل تو یہ کہہ رہی اب تو حضور کے دور میں ہم نے تو حضور کے ساتھ سودے میں شامل نہیں تھے، ہم گواہی دیں کہ نہیں دیں کہ نہیں دیں کہ نہیں دیں۔ وہ قلندر تھے حضرت خزیمہ بن ثابت، انہوں نے کہا تم فیصلے میں لگے رہو، میں چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہوا ہے سب کچھ۔ سرکار نے فرمایا بات تو نے ٹھیک کی ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے، سودا تو میرا ہوا تھا لیکن تو تھا تو نہیں۔ فرمایا جب آپ رب کی باتیں کر رہے ہو تو اس وقت بھی تو میں نہیں ہوتا، آپ کے کہنے پر جب عرش والے رب کو مان لیتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہیں، تو اس سودے کو بھی میں نے نہیں دیکھا، اس رب کو بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر مانا ہے، اس سودے کو بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر مانا۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا کا پھر دریا رحمت جوش آیا۔ حضور کھوپڑی والوں کو انعام نہیں دیتے، دل والوں کو انعام دیتے۔ کھوپڑی والا ابو جہل بنتا ہے اور دل والا ابو بکر بنتا ہے، دل والا عمر بنتا ہے، دل والا خزیمہ بنتا ہے، دل والے علی بنتے، دل والے ابو ہریرہ بنتے ہیں، دل والے ابن مسعود بنتے ہیں۔ اور آپ توجہ کرو میرے دوستو، میرے آقا اتنے خوش ہوئے کہ ہاتھ پکڑا حضرت خزیمہ بن ثابت کا، ایک ثواب کی نیت سے بتاتا ہاتھ دیجیے، اور ایسا اٹھایا، فرمایا لوگوں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کہاں؟ کہ یہ کون ہے؟ کہ خزیمہ ہے۔ فرمایا اللہ نے کیا کہا کہ جب کوئی سودا ہو فیصلہ ہو تو گواہی کتنے پر ہوتی ہے؟ کہ دعوے پر 2 بندوں کی گواہی ہے۔ فرمایا اب میرا خزیمہ اکیلا جس مسئلے پر چلا جائے، اکیلا گواہی دے تو اس کے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ اب آئیے اب بخاری شریف دیکھیے، ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، قرآن جمع ہو رہا ہے، عشق پر فیصلے کیسے، صحابہ بھی کیسے عاشق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وقتی جذباتی فیصلہ تھا بس ٹھیک ہے، قرآن کا حکم تو ہے کہ جناب فیصلے 2 پر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، صحبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد،
اب میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، قرآن جمع کرنے کا موقع آیا. سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا ہے. قرآن جمع کرنا تھا کیونکہ جہاد کا سلسلہ تھا، صحابہ شہید ہو رہے تھے، حافظ صحابہ شہید ہو رہے تھے. اب چاہیے تھا کہ قرآن کو لے کر جو لوگوں کو یاد ہے، جو لوگوں کے پاس لکھا ہوا پڑا ہوا ہے، وہ لے آئیں اور ایک جگہ جمع کر کے اس کو لکھ دیں. اس میں دو گواہوں کی شرط لگائی گئی. دو گواہ اس پر نہیں تھے کہ یہ قرآن نہیں، یہ تو حضرت ابوبکر خود حافظ قرآن ہے، ان کو گواہوں کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عمر تو خود حافظ قرآن ہے، ان کو گواہوں کی ضرورت کیا تھی؟ گواہ اس بات کے لیے لایا جاتا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اس کو لکھوانے کا حکم دیا کہ نہیں دیا، کیونکہ کئی آیتیں ایسی اترتی تھی جو اس وقت کے لیے ہوتی اور سرکار پھر اس کو لکھوانے کا حکم نہیں دیتی. فرماتے اس کا وقتی حکم ہے، اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوگا. خزیمہ بن ثابت آئے اور ایک آیت، سارا قرآن جمع ہو گیا، سارا، ایک آیت نہیں مل رہی تھی. یاد سب کو تھی، قرآن سب کو یاد تھا، لیکن لکھوانے کے حوالے سے کون سی؟ سورہ توبہ کی سب سے آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم. دیکھو عاشق کے پاس آیت بھی کون سی تھی؟ عاشق کے پاس آیت بھی دیکھ لیں. اور یہ حضور علیہ السلام کی شان کا سب سے بڑا مقدمہ ہے. اس میں حضور کی 5 شانیں بیان کی گئی. تو یہ آیت کریمہ میرے دوستو ڈھونڈ رہے ہیں کس کے پاس ہے، کس کے پاس ہے، کس کے پاس ہے، کس کے پاس ہے. حضرت خزیمہ آ گئے اور پرچے پہ دکھایا، میرے پاس، یہ میرے پاس. لقد جاء، دیکھو عاشق ہے، آیت رکھی کون سی اپنے پاس؟ یہ عاشقوں کی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے. بولو سبحان اللہ. میری تقریر پر نہیں، میدان محشر میں حضور بخشوائیں گے. اس محبت میں کہو سبحان اللہ. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. حضرت ابوبکر نے بلایا کہ تیرے پاس ہے؟ ہاں. کہ تیرا دوسرا گواہ کہاں پر ہے؟ ابوبکر کو ساہو نہیں ہوا، تسامو نہیں ہوا، بتانے وہ بھی عاشق ہیں. لوگ حضرت ابوبکر بھول گئے. میں نے کہا تو بولا، وہ نہیں بولا. جو خلیفہ مطلق ہے وہ بولے، میں نے کہا بولے نہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو خود اپنے پر بھول طاری کرتے ہیں تاکہ عاشقوں کا مرتبہ پتہ چلے. پوچھا خزیمہ یہ اکیلا تو آیت لے آیا، دوسرا آڑی تو لے آیا، دوسرا ساتھی تو لے آیا گواہ کے طور پر. انہوں نے کہا دوسرا ساتھی تو کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں. فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کے کہا حضور پہچانو یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا خزیمہ ہے. ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں خزیمہ ہے. تو خزیمہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ وہی ہے جس کی ایک کی گواہی کو حضور نے 2 کے برابر. تو جو کہتے ہیں حضور مختار نہیں، تو میں نے کہا یہ قرآن میں لکھا کیسے گیا؟ یہ حضور کے اختیار سے لکھی گئی آیت، کیونکہ ہر آیت پر 2 گواہ ہیں. یہ واحد آیت ہے جس پر 1 گواہ. سورہ توبہ جو ختم ہو رہی ہے اس پر یہ 1 گواہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخری، یہ 1 گواہ ہے. تو یہ عاشقوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عاشق جو ہوتا ہے وہ محبوب کی بات کو دیکھتا ہے، سودے کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھتا. تو فرمایا